بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سورت تغابن میں فرمایا، اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھو۔ اور سورت احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہو۔ اسی طرح سورت طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی بصیرت عطا فرما دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا شیریں اور شاداب سرسبز ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے، چنانچہ وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کے دھوکے سے بچو اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں ہی کے بارے میں تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، تقوی، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ مزے کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو امامہ سلی بن اجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اپنی 5 فرض نمازیں ادا کرو، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔